نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، اور دوسرے مقام پر فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اپنے والدین کے سامنے لفظ اف تک نہ کہو، بلکہ جب بھی وہ بات کریں تو اچھے طریقے سے کرو، احسن طریقے سے کرو۔ اور یاد رکھنا جب والدین ناراض ہوں تو رب راضی نہیں ہوتا، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حج کرنے مکہ المکرمہ پہنچے، حج کر چکے، طواف مکمل کرنے کے بعد آپ حجر اسود کے پاس پہنچے، وہاں دیکھا ایک شخص ہے، اس کے چہرے پہ نقاب ڈلا ہوا ہے، وہ زار و قطار رو رہا ہے، عرض کرتا ہے باری تعالیٰ معاف کر دے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار اس بندے کو کہو میرے گھر سے نکل جا، تیری معافی قبول نہیں ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے تو میرے گھر سے نکل جا۔ تو حضرت مالک بن دینار سے عرض کرتا ہے حضرت 7 سال ہو گئے ہیں، ہر سال آتا ہوں، حج کرتا ہوں، جب آخری وقت آتا ہے تو یہی آواز آتی ہے بندے میرے گھر سے نکل جا، تیرا حج قبول نہیں ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے پوچھا والدین تیرے زندہ ہیں؟ کہنے لگا والد تو نہیں لیکن والدہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہیں ماں کو ناراض کر کے تو نہیں آیا؟ تو کہتا ہے ماں مجھ سے ناراض ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب ماں تیری رضا ناراض ہے تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ پہلے جا اپنی ماں کو راضی کر، پھر اللہ کی بارگاہ میں آنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں سے معافی مانگتا ہوں، معاف کرتی نہیں ہے۔ تو عرض کرتا ہے آپ میرے ساتھ چلیں، میری سفارش کریں تاکہ میری ماں مجھے معاف کر دے۔ حضرت مالک بن دینار اس کے ساتھ چلے۔ 7 سال بعد جب دروازے پہ آیا، دروازہ بجایا، تو ماں نے پوچھا کون آیا ہے؟ بیٹے نے کہا بیٹا، اماں جی میں آپ کا بیٹا آیا ہوں۔ تو ماں نے چیخ ماری، پہلے تو نے کم ظلم کیا تھا جو اور ظلم کرنے آیا ہے؟ یعنی وہ ماں جو آج بچہ گم ہو جائے بے چین ہو جاتی ہے، اس کے حلق سے نوالا نہیں اترتا، لیکن 7 سال گزرنے کے باوجود ماں وہ ظلم نہیں بھولی تھی۔ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا ایسا کیا ظلم کیا ہے جو 7 سال گزر گئے آج بھی انہیں یاد ہے؟ تو پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دروازہ بجایا، اماں جی نے آواز دی کون؟ حضرت مالک بن دینار نے عرض کی یا اماں جی تیرے دروازے پہ حضور کی حدیث کا حافظ آیا ہوا ہے۔ جب دروازہ کھولا آپ نے فرمایا اماں جی اپنے بیٹے کو معاف کر دو، چہرے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، کپڑا ڈلا ہوا ہے، کہا معاف نہیں کرنا۔ تو پوچھا کیا معاملہ کیا ہے، کیا ظلم کیا ہے؟ اماں جی نے کہا رمضان کا مقدس مہینہ تھا، یہ میرا بیٹا شراب پی کر آیا اور آ کر کہتا ہے مجھے گوشت پکا کے دو۔ کہتی ہیں جب میں نے منع کیا، میں نے کہا اللہ کے مہمان مہینے کے اندر میں یہ کام نہیں کروں گی۔ کہتی ہیں جب میں نے منع کیا تو میرے بیٹے نے اتنا زور سے مجھے تھپڑ مارا میری آنکھ نکل گئی۔ حضرت مالک بن دینار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ کہا پھر اس نے مجھے کہا، جب میں نے پھر انکار کیا تو اس نے مجھے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، میرا ہاتھ جل گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ کے بیٹے نے تمہاری محبت کے اندر جو تمہاری آنکھ ضائع ہوئی تھی اپنی آنکھ بھی نکال دی ہے، جو آپ کا ہاتھ جلا تھا آپ کے بیٹے نے آپ کی محبت میں وہ اپنا ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے۔ جب ماں نے یہ بات سنی تو ماں نے کہا بیٹا میں تو تیرے پاؤں میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ بیٹا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے۔ جب ادھر سے ماں نے کہا میں نے معاف کیا، غیب سے آواز ہے یہ مالک بن دینار میرے اس بندے کو کہو کہ میں نے تیرے ساتوں کے ساتوں حج قبول کر لیے ہیں۔ جب ماں راضی ہو تو رب بھی معاف فرما دیتا ہے، رب عبادت بھی قبول کرتا ہے۔ تو لوگوں اپنے والدین کا دل نہ دکھایا کرو، اپنے والدین کو راضی رکھو۔ قرآن کے اندر رب نے جہاں نماز کا حکم دیا وہیں فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔